السلام علیکم ناظرین، اگر آپ اس گرمی کے موسم میں پول پر جا کر نہانا چاہتے ہیں یا آپ کے بچے نہانے کے لیے جاتے ہیں تو برائے مہربانی انہیں بھیجنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور ایک بار دیکھ لیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ پر مختلف شہروں میں بڑے بڑے سوئمنگ پول، واٹر پارک یہ اب مارد وجود میں آ چکے ہیں، اور وہاں پر ہر خاص و عام جو جانا چاہے وہ چلا جاتا ہے۔ بس اسے ایک قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، وہ جو ٹکٹ کی قیمت ہے وہ ادا کرنی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب جو ایسے سوئمنگ پول ہیں یا ایسی نہریں ہیں جہاں پر جا کر آپ چھلانگیں لگاتے ہیں اور نہاتے ہیں، تو کبھی آپ نے چیک کیا ہے کہ ان نہروں میں جو آپ کے ساتھ لوگ نہا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اب آپ نے اس ویڈیو کے بعد ایک بار جانا ہے، اس سوئمنگ پول میں نہانے کی ٹکٹ لینی ہے، یا نہ بھی ٹکٹ لیں انہیں کہیں کہ میں نے صرف دیکھنا ہے، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وہاں پہ مختلف رنگ اور نسل کے لوگ آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس میں سے پسینے سے شرابور ہوں گے، کوئی موٹے تازے ہوں گے، کسی کی بغلوں میں کوئی 6 انچ لمبے بال ہویں گے، کسی کو پت دانے نکلے ہوں گے، کوئی زکام کا مریض ہوگا، کوئی جو ہے اس میں سے ایسا ہوگا کہ جسے کوئی سکن الرجی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ اس سوئمنگ پول میں نہانے سے پہلے کیا ادھر یہ ایس او پیز ہیں کہ اس سے پہلے وہاں جایا جائے اور جا کے وہاں صابن سے اچھی طرح نہا کے اور پھر اس سوئمنگ پول میں نہایا جائے؟ کیا کہیں ایسا رواج آپ نے دیکھا ہے؟ بہت شاذ و نادر کو بہت ہائی فائی قسم کے جو واٹر پارکس ہیں یا جو سوئمنگ پولز ہیں وہاں پر تو ہے، لیکن 95% جگہوں پر یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ جب یہ ایس او پیز ادھر دستیاب ہی نہیں ہے تو یہ لوگ ان کا پسینہ اس پانی میں شامل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ جب انہیں وہ پانی ٹھنڈا لگتا ہے تو اس میں یورن کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئمنگ پول سے جو لوگ باہر نکلتے ہیں وہ باہر نکلیں گے تو ان کی آنکھیں لال سرخ ہوتی ہیں، کئیوں کو اس کے بعد خارش شروع ہو جاتی ہے جسم پہ، کئیوں کو الرجی ہو جاتی ہے، کئیوں کے منہ کے اندر چھالے بننے شروع ہو جاتے ہیں، کئی اس کے بعد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ ڈبکی لگاتے ہیں تو وہ یورن والا پانی اس کے چند قطرے، چند گھونٹ ان کے منہ میں بھی چل جاتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگ جب وہاں سے اتنی بیماریاں لے کے آئیں گے، طرح طرح کے رنگ رنگ کے لوگ ہیں، کیا یہ جو ہیپاٹائٹس ہے کیا یہ پسینے سے نہیں پھیلتا؟ کیا یہ اگر سکن پہ کسی کو خارش ہے، اس کو پت دانے، گرمی دانے نکلے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کو آگے نہیں پھیلیں گے؟ کیا اس کا اگر فلو ہوا ہوا ہے اسے، تو کیا اس کے وائرس جو ہے وہ دوسروں کو اس میں زکام میں مبتلا نہیں کریں گے؟ اگر کسی کو کوئی اور ایسی جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہے اگر کسی کو وہ لاحق ہے تو وہ کتنی نقصان دہ ہے؟ اس کے یو ٹی آئی، اس کا فوڈ پوائزننگ، اس کی اور جو اس طرح کے جو اس کے مسائل ہیں، کیا وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں؟ اور اگر کسی نے وہ پیشاب والا پانی پی لیا تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ تو برائے مہربانی یہ جو نہروں میں نہانے والے لوگ ہیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں پہ تو بلکہ اکثر گائے بھینسیں اندر نہا رہی ہوتی ہیں اور ان کا فضلہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ لوگ نہاتے ہیں جا کے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ دیہات میں جوہر جنہیں ہم چھپڑ کہتے ہیں ان میں نہاتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگ جو کہ میرے ویور ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا لیں۔ ویسے تو ہم اگر ایک فیملی کے لوگ ہیں
تو بھی ہمیں ایک ہی پانی شیئر نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس میں کلورین ہی کیوں نہ ڈالی ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنی فیملی کا تو آپ کو پتا ہوتا ہے، اور یہ لوگ سینسیبل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس بھی کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پہ رنگ رنگ کا بندہ آیا ہوتا ہے وہ لوگ تو اس بات کا خیال نہیں کریں گے، ان کو تو اس بات کی سینس ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کی تمیز ہی نہیں ہے، تو آپ انہیں کیسے روکیں گے؟ یہاں پر میں حکومتوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو واٹر پارکس ہیں، یہ جو سوئمنگ پول پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان پہ چیک رکھیں، اس کے لیے نظام وضع کریں، ان کے پانی کا ٹیسٹ کیا کریں. اگر کسی میں ایسا کوئی نمونہ پایا گیا کہ اس میں کوئی وائرس ہے، اس میں کوئی ڈیزیز ہے، اس میں کوئی کمیونیکیبل ڈیزیز کے اس میں بیکٹیریا وائرس ہیں، یا اس میں کوئی یورین کی کوئی اگر اس میں کوئی ٹریسز پائے گئے ہیں، تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کو سیل کریں، ان کے لیے سختی سے SOPs بنائیں کہ یہ وہاں پہ نہانے سے کے بغیر کوئی ادھر داخل نہ ہو، اور سختی کی جائے کہ اس کے اندر کوئی یورین نہ کرے. اب اس کو پتہ نہیں کیسے چیک لگائیں گی، لیکن یہ حکومتیں یہ کریں، دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ایک تو اس بات کا کریں. دوسرا یہ تھا کہ برسات کا موسم ہے، اس برسات کے موسم میں چونکہ مونسون سے پہلے اربوں روپے کی جو واسا والوں کو مشینری، گاڑیاں، ٹریکٹر، ٹرالے اور وہ سلج ٹینکس، اس طرح کی جو مشینری ہے مہنگی سے مہنگی، وہ حکومت پنجاب نے وہ مہیا کر دی تھی. اب وہ جب مہیا ہو گئی تو میں نے سوچا کہ یار سیزن کی پہلی بارش ہے جو 3 دن سے مسلسل لگاتار ہو رہی ہے، تو ذرا نتائج تو پتہ کریں. آپ حیران ہوں گے کہ کیا نکلا. میں نے اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی آپ جائیں اور جا کے اپنے علاقے کی نا مجھے ایک سروے کر کے نا مجھے ایک ویڈیو بنا کے بھیجیں. کچھ لوگوں نے مجھے بھیجی، کسی نے سیالکوٹ سے بھیجی، کسی نے کاموکی سے بھیجی، کسی نے باول نگر سے بھیجی، کسی نے ٹوبے ٹیک سنگھ سے بھیجی. جہاں پہ آپ کو وہ فوٹیج چلتی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ میں نے وہ اس کی فوٹیج بھی نکالی ہے. یہ جو واسا والوں کو اربوں روپے کی مشینری مونسون سے پہلے حال صورت مہیا کر دی گئی تھی، آپریشن مشینری کر دی گئی تھی، تو وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب یہ لوگ وہاں پہ بارش کے فوراً بعد لوگ نکلے ہیں میرے دوست، اور انہوں نے مجھے اپنے علاقوں کی ویڈیوز بھیجی ہیں، اور حیران ہوا ہوں میں کہ واقعی کسی جگہ پہ پانی کھڑا ہوا نہیں پایا گیا. جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کے اپنے انتظام ہے، جو کوآپریٹو سوسائٹی ہیں، ان میں گلیوں کے اندر ضرور ہے، لیکن وہ کوآپریٹنگ سوسائٹیوں کے اندر والی ذمہ داری اس متعلقہ کوآپریٹو سوسائٹی کی ہے. لیکن جو مین روڈز ہیں وہ سرکار کے زیر انتظام ہے، یا جو متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، یا ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، بہاولپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، یعنی یہ جو مختلف بڑے شہروں کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں یا میونسپل کارپوریشن ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، تو مین روڈز ان کے زیر انتظام آتی. ان جگہوں پر آپ کو کہیں پر بھی پانی نظر نہیں آیا ہوگا. ہمارے وہ علاقے جو لکشمی چوک ہے، نسبت روڈ ہے، جو مزنگ چنگی ہے، جو اندرون شہر والی سائڈ پہ ہے، جہاں پہ پانی نکلتا ہی نہیں تھا، گھنٹوں پھنسے رہتے تھے، اور جا کے ادھر ویڈیوز بنایا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم وزٹ کر رہے ہیں، پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جا کے دکھا رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا تھا نا، لیکن اس دفعہ تو آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور پانی بھی نظر نہیں آیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آپ نے غور کیا؟ ایک تو ان کو وسائل مہیا کر دیے گئے، دوسرا چیک اینڈ بیلنس بڑا کمال تھا پنجاب حکومت کا. وہ کیا تھا؟ یہ جو سیف سٹی ہے، جس کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے اس میں سے ٹریفک چالان کرنے نہیں، صرف ٹریفک چالان نہیں کرنے، آپ کو ڈسپلن کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے اشارے نہ توڑیں، دوسروں کی زندگیوں کے لیے خطرہ نہ بنے. پھر مجرم پکڑنے ہیں، جو چوری کی گاڑیاں ہیں، چوری کی موٹر سائیکلیں ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، وہ ساری سیف سٹی سے پکڑی جاتی ہیں. یہ جو اگر سنیچنگ ہوتی ہے، اب تو الحمدللہ پنجاب میں سنیچنگ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب
جب سے CCD آئی ہے. تو یہ یہاں پہ اس میں سیف سٹی کیمراز کا بڑا کردار ہے اور سارے کے سارے آپریشنل ہے. اور پورے پاکستان میں کسی صوبے میں بھی اتنے زیادہ تعداد میں سیف سٹی کیمراز نہیں ہیں جتنے پنجاب میں ہیں. اور یہاں پر ان سیف سٹی کیمراز کے لیے انہوں نے نیا مصرف ڈھونڈ نکالا ہے حکومت پنجاب نے. وہ کیا کہ یہاں بیٹھ کے رین مانیٹرنگ کی گئی. اب رین مانیٹرنگ کیا تھی کہ وہ کیمرے لگے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پہ کتنا پانی کھڑا ہوا ہے. اور وہ جو واسا کے ورکرز ہیں کیا وہ واقعی وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ٹائم پہ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے ہیں. ادھر سے کال جا رہی ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہنچے نہیں ہیں, یہاں پہ تو بلاکیج ہے, اس کو آپ نے جو ڈرینیج ہے اس کو کیوں نہیں آپ نے کھولا ہوا. یہ سارے کام مختلف شہروں کی جو سیف سٹی اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ سارے انجام دیا, انہوں نے مانیٹرنگ کی ہے. یعنی آپ اپنے جو گیجٹس ہیں جو آپ نے خرچہ کیا ہوا اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں, اس سے ہر کام دے رہے ہیں. تو یہ بڑا اچھا ہے عوام کی سہولت کے لیے. پھر اس میں ایک اور بڑا اچھا کام ہوا, وہ یہ کام ہوا کہ جگہ جگہ پہ ریچارج ویلز بن چکے ہیں. یعنی جو نشیبی علاقے تھے جہاں پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں پر بڑے گہرے کنویں بنائے گئے ہیں, اور کنویں ایسے ہیں کہ اس میں پانی فلٹر ہو جاتا ہے, اور وہ نیچے زیر زمین جو پانی کی قدرتی نہریں ہیں, جو ہم زیر زمین پانی کی سطح کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ نیچے سے نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے, اب اس کو ریچارج کر کے اس کا لیول بڑھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. تو ریچارج ویل کے ذریعے بھی وہ پانی چوس لیا جاتا ہے, پانی چوس کنویں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ جو بڑے بڑے ریزروائر بنائے جا رہے ہیں, جیسے داتا صاحب کے پاس باندھا, جیسے قذافی اسٹیڈیم کے اندر پانی چوس کنویں بھی ہیں, ریزروائر بھی ہیں, اور بہت ساری جگہوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو اب یہ جو ریزروائرز ہیں یہ بھی اس پانی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی پانی اس طرح جمع نہیں ہو رہا. آپ کو یاد ہے قذافی اسٹیڈیم ڈوب جاتا ہوتا تھا, تو ان بارشوں میں ذرا دیکھ کے بتائیں نا کہ کیا وہ ڈوب رہا ہے, کیا گلبرگ ڈوب رہا ہے, کیا لکشمی چوک ڈوب رہا ہے, ذرا چیک کریں. اور اس کے نیچے کمنٹس میں آ کے اپنے علاقے بتائیں کہ جہاں پہ پانی جو ہے کھڑا ہوا تھا اس دفعہ, تاکہ وہاں کے لیے خصوصی طور پہ حکومتوں کی توجہ دلائی جا سکے. تو یہ ایک اچھا کام ہے, اس کی بھی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.